کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ محبت اگر ہوس بن جائے تو انسان اپنے ہی گھر والوں کی جان بھی لے سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ دو عاشق دو گھر اجاڑ کر 3 زندگیاں برباد کر کے بھی یہ سمجھتے رہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ اور فریب سے چھپائے گئے قتل کبھی نہ کبھی خود قاتل کے پیچھے چل کر اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی ہی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جو لاہور کے علاقے چنگ میں 2 سال قبل پیش ہے۔ ایک ایسی داستان جو محبت نہیں، ظلم اور سفاکی کا دوسرا نام ہے۔ لاہور کے علاقے چنگ میں عثمان اور کشمالہ ایک دوسرے سے عشق کرتے تھے، دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، مگر عثمان کے گھر والوں کو کشمالہ پسند نہیں تھی۔ گھر والوں نے زبردستی عثمان کی شادی اپنی چچا زاد سے کروا دی۔ لڑکی خوبصورت بھی تھی، فرما بردار بھی تھی اور عثمان سے سچی محبت کرنے والی بھی تھی، لیکن عثمان کے دل میں محبت نہیں بلکہ ہوس کا بھوت سوار تھا۔ دوسری طرف کشمالہ کی بھی شادی اپنے تایا زاد سے ہو گئی۔ اس کا شوہر نہایت شریف نوجوان تھا، بیوی سے پیار کرنے والا، ہر خواہش پوری کرنے والا، مگر کشمالہ کے دل میں بھی وہی پرانا عشق زہر کی طرح سے موجود تھا۔ اب اپنی محبت کو پانے کے لیے شادی کے صرف 2 ماہ بعد عثمان نے اپنی بیوی کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات اس نے بیوی کو نیند کی گولیاں دی۔ جب وہ بے ہوش ہوئی تو عثمان نے تکیہ اس کے منہ پر رکھ کر اس کی سانسیں روک دی۔ جب وہ مر گئی تو اس نے اسے باتھ روم میں گھسیٹ کر لے کے گیا۔ وہاں پر اس کا سر نل سے ٹکرایا اور خون بہنے سے یوں لگنے لگا جیسے وہ گر کر زخمی ہوئے۔ نئے کپڑے بھی باتھ روم میں رکھ دیے تاکہ پورا منظر حادثہ لگے اور اس کو بے لباس کر کے وہاں پہ چھوڑ دیا۔ عثمان گھر سے نکل گیا اور کچھ دیر بعد فون آیا کہ اس کی بیوی باتھ روم میں گر کر فوت ہو گئی۔ وہ بیچاری بے موت ماری گئی اور کسی کو شک بھی نہیں ہوا۔ اب دوسری طرف کشمالہ بھی اپنے پارٹ 2 پر کام شروع کر چکی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر کو نیند کی گولیاں دی۔ جب وہ بے ہوش ہو گیا تو اس نے عثمان کو بلایا۔ دونوں نے بے ہوش شوہر کے منہ پر شاپر چڑھایا، اس کا سانس بند کیا اور لاش گھر کے باہر گیٹ کے پاس چھوڑ دی تاکہ ایسا لگے کہ شاید اس کی موت ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور یوں ایک اور بے گناہ انسان اس محبت کے نام پر مارا گیا۔ کچھ ماہ گزرے، عدت ختم ہوئی، مگر دونوں مجرموں کا رابطہ فون پر مسلسل جاری رہا۔ دونوں گھروں میں دوبارہ شادی کی باتیں ہونے لگی۔ کشمالہ نے ماں کو بتایا کہ وہ عثمان کو پسند کرتی ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو عثمان کے گھر والے رشتہ مانگے، لیکن عثمان کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ ایک بار پھر زہر نے اپنا کام دکھایا۔ کشمالہ کی دوبارہ شادی ہو گئی اور ادھر عثمان کی شادی اپنی پہلی بیوی کی بہن سے کر دی گئی، لیکن دونوں کی ہوس نہ مٹنے والی تھی۔ 2 قتل کر چکے تھے، اب تیسری جان کی باری تھی۔ دونوں چاہتے تھے کہ کشمالہ کا دوسرا شوہر بھی راستے سے ہٹ جائے تاکہ وہ آپس میں بھاگ کر شادی کر سکے۔ ان کا پلان بنا، کشمالہ اپنے شوہر کو ہنی مون کے بہانے مری لے جائے گی۔ اب عثمان وہاں پر اغوا ہونے کا ڈرامہ کرے گا اور مری جا کر کشمالہ کے شوہر کو کسی ویران جگہ کسی پہاڑی سے دھکا دے کر ختم کر دے گا اور پھر دونوں فرار ہو جائیں گے اور جا کر نکاح کر لیں گے۔ پلان پر عمل بھی شروع ہو گیا۔ عثمان نے خود کو اغوا شدہ ظاہر کیا۔ گھر والوں نے پولیس کو درخواست دی۔ معاملہ سنگین تھا، اس لیے پولیس نے فوری تفتیش شروع کی۔ عثمان کے کال ریکارڈ نے سارے راز کھول دیے۔ انہی کالز میں پولیس کو کشمالہ کا نمبر ملا۔ اسے بلا کر پوچھ گچھ کی گئی۔ جب سختی سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ فوراً ٹوٹ گئی اور اس نے سارا سچ پولیس والوں کے سامنے اگل دیا۔ کشمالہ نے عثمان کو فون کر کے واپس آنے کو کہا اور جیسے ہی وہ واپس آیا پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا۔ انٹیروگیشن روم میں جب ان کے پہلے دونوں قتلوں کی تفصیلات ان کے سامنے آئی تو پولیس حیران رہ گئی۔ دونوں نے اعتراف جرم کیا، بلکہ بڑے فخر سے وہ بتاتے رہے کہ انہوں نے یہ سب محبت میں کیا۔ سب سے افسوسناک بات یہ نہیں کہ انہوں نے 3 زندگیوں کو ختم کیا، بلکہ یہ تھی کہ وہ اب بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ محبت کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ ان کے نزدیک بے گناہ لوگوں کی زندگیاں لے لینا کوئی غلط بات نہیں تھی، صرف اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسی سفاکیت کو محبت کہا جا سکتا ہے؟ کیا خواہش اور ہوس کا نام بدل دینے سے وہ محبت بن جاتی ہے؟ اور کیا ایسے لوگ صرف اپنے محبوب کے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے مجرم نہیں ہوتے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے محبت کہا جائے یا درندگی؟
آپ کے اس بارے میں جو بھی رائے ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز اور کرائم سٹوریز کے لیے میرے چینل کو وزٹ کرنا اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔